السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمران عابد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو، پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک نایاب تحفہ ہے اور یہ ایک ایسا ملک جو کہ 27 رمضان المبارک کو قائم ہوا، جو مستقبل میں ایک بڑی جنگ کے لیے قائم ہوا ہے، جو اسلام کا پرچم بلند کرے گا، کیونکہ خطے ہند کے حوالے سے واضح احادیثیں موجود ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جنگ میرے دور میں ہوئی تو اس میں اپنی مال و جان کے ساتھ شرکت کروں گا، اور اگر میں اس میں شہید ہوا تو جہنم کی آگ مجھ پر حرام کر دی جائے گی۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے والی جماعت نکلے گی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکے گی، اور وہ فتوحات حاصل کرتے ہوئے آخرکار ایلیا پہنچ کر اپنا جھنڈا نصب کرے گا۔ یاد رہے کہ اس وقت کے خراسان میں افغانستان سمیت ہند کے بھی کچھ علاقے شامل تھے، یہاں تک کہ پاکستان کا علاقہ ملکنڈ بھی اس میں شامل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایلیا یروشلم کو کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ میری امت کے 2 لشکروں پر جہنم کی آگ حرام فرمائے گا۔ پہلا وہ لشکر جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ جبکہ غزوہ ہند کے بارے میں صوفی بزرگ حضرت نور الدین، جن کو دنیا نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے جانتی ہے اور جن کی بے شمار پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کافر ہند میں مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لے گا، لیکن جلد ہی چین، ایران اور اسلامی ممالک مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے، اور اس جنگ میں کافروں کا خون اس قدر بہہ جائے گا کہ دریائے اٹک خون سے بھر جائے گا۔ مفسرین کے مطابق یہ جنگ امام مہدی سے پہلے کے زمانے میں ہوگا، جس کے بعد امام مہدی ظاہر ہوں گے اور ہند فتح کرنے کے بعد امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو یہودیوں اور دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کیوں دنیا کے کفار کے لیے ایک چٹان بنا ہوا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث جانتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ امام مہدی کے ساتھ یہاں سے ہی پہنچ آئیں گے۔ اس لیے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایک ایسا اسلامی ملک مضبوط ہو جائے جو آنے والے زمانے میں ہمارے لیے عذاب بن جائے، اور پھر ایک ایسا اسلامی ریاست جو دنیا کی 7ویں اور پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے، جن کی فوج دنیا کی بہترین فوج کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ غیر عربوں میں اللہ ایک مسلمان فوج کو کھڑا کرے گا جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، جس کے شاہ سوار یعنی مجاہد عربوں سے بہتر ہوں گے، اور وہ پھر دنیا میں مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اور یہ تمام اشارے پاکستانی آرمی پر اترتی ہے، کیونکہ پاکستان آرمی غیر عرب مسلمان فوج ہے جن کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہے، نہ صرف عربوں سے بلکہ اور اسلامی ممالک سے بھی بہتر ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، اور یہ فوج دنیا کی بہترین فوج میں شمار ہوتا ہے، اور پوری امت مسلمہ کی فوج کو پاکستان آرمی ہی ٹریننگ دیتی ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آرمی غزوہ ہند لڑنے والی فوج ہے، کیونکہ ہندوستان ہی پاکستان کو اپنا بڑا دشمن سمجھتا ہے، اور اس خطے میں اور کوئی ملک نہیں جو ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ غزوہ ہند کا آغاز کشمیر سے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے غزوہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہو۔ وہ اس لیے کیونکہ عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کو ختم کیا تھا، اور آج پوری دنیا میں بت پرستی صرف ہندوستان میں باقی ہے، یعنی یہ مشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے، بت پرستی کا پوری دنیا سے خاتمہ، اور اسی مقصد کے لیے غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی طاقت اور مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے بارے میں
آج بہت کم پاکستانی نوجوان جانتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام پاکستان کو مدینہ ثانی کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ ملک ریاست مدینہ کے بعد پہلی اسلامی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ یہ وہ ملک جس نے روس جیسی طاقت کو امریکہ جیسے طاقت کے ذریعے ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور آج وہی طاقت جس کے ذریعے پاکستان نے روس کو تباہ کیا تھا، آج وہی امریکہ افغانستان میں جنگ ہار چکا ہے۔ پھر پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے طالبان کو ٹرین کر کے امریکہ کے خلاف لڑا رہا ہے، اور آج وہی امریکہ جو افغانستان سے بھاگنا چاہتا ہے پاکستان کے ذریعے طالبان سے معاہدہ کر چکا ہے۔ یہ ملک جسے اپنی قوم ہی کوس رہے ہے کہ اس پاکستان نے ہمیں آخر دیا ہی کیا ہے، تو کیا اس کی قوم یہ سوال اپنے آپ سے نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ یہ ملک اور یہ قوم چنے ہوئے لوگ ہیں جو آنے والے دور میں اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ اب یہ ان لوگوں پر ہے جو خوش نصیبوں کی فہرست میں جگہ بناتے ہیں یا بد نصیبوں کی فہرست میں۔ اللہ پاکستان کو قیامت تک آباد رکھے، آمین۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔